بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اردو سیکنڈ ایئر کا سبق نیا قانون کا خلاصہ پڑھیں گے۔ آپ نے اس خلاصے کو اچھے سے سمجھنا ہے تاکہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو سکے۔ اسٹوڈنٹس، اس خلاصے کو سمجھنے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ نیا قانون۔ حوالہ: یہ خوبصورت کہانی جس کا عنوان نیا قانون سعادت حسن منٹو کے دشہاتِ قلم کا نتیجہ ہے۔ تعارف: منٹو اردو افسانوی ادب کی دنیا کے مشہور ترین مگر بدنام ترین افسانہ نگار ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سچے حروف لکھے اور معاشرے کی کجروی کو جس طرح دیکھا اور محسوس کیا اس طرح پیش کر دیا۔ ان کا نظریہ بقول فیض یہ تھا کہ ہم پرورش لوحِ قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ پس منظر: نیا قانون اردو کے شاہکار افسانوں میں سے ہے۔ یہ افسانہ 1938 کے ہمایوں میں پہلی بار شائع ہوا۔ اس افسانے میں برطانیہ کی عینی مراعات پر گہرے طنز کا اظہار کیا گیا، جو 1935 کے ایکٹ کے تحت نوآبادیاتی علاقے کی رعایا کو دی گئی تھی۔ اس افسانے کا مرکزی کردار استاد منگو عالمی ادب کے زندہ جاوید کرداروں میں سے ہے۔ منگو برصغیر کے معصوم انسانوں کا نمائندہ ہے، جو غلامی اور استحصال سے بے انتہا نفرت کرتے ہیں۔ یکم اپریل کی صبح زندگی کی غیر معمولی صبح تھی، کیونکہ یہ نئے قانون کے نفاذ کی صبح ہے، جس کا اسے شدت سے انتظار تھا۔ مگر جب وہ گورے کی ٹھکائی کر کے حوالات پہنچتا ہے اور معمول کے عذاب کا ادراس پر کھلتا ہے تو اسے ایسا احساس ہوتا ہے کہ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ زہر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلتے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں۔ منگو کا معصوم سیاسی و سماجی احساس اور شعور، جس کے مطابق روس والا بادشاہ انگریزوں کو نیا قانون لانے پر مجبور کر رہا ہے، ہر طرح کے سواریوں کے قابل فہم مکالموں کے ساتھ مل کر افسانے کی معنویت اور عظمت کو بڑھا دیتا ہے۔ خلاصہ: استاد منگو غلام ہندوستان کا ایک محب وطن شہری ہے، جسے گوروں سے بے انتہا نفرت ہے، کیونکہ گوروں نے بڑی چالاکی سے اس کے وطن پر قبضہ کر لیا تھا، اور سارے محب وطن ہندوستانیوں کی طرح استاد منگو بھی ایک معمولی کوچوان تھا، ظلم و استبداد کا نشانہ بناتے رہتے تھے۔ ان گوروں کو سفید چوہے کہا کرتا تھا اور ان کے چاہنے والوں کو ٹوٹی بچے۔ استاد منگو اگرچہ یہ پڑھا لکھا نہ تھا مگر بڑا سمجھدار تھا۔ اس کے ٹانگے پر اکثر پڑھے لکھے لوگ سفر کرتے تھے، جس میں طالب علم، پروفیسر، وکیل، جج اور سیاسی رہنما ہوتے تھے۔ وہ ان کی باتیں بڑے غور سے سنتا تھا
اور یہی باتیں اڈے پر پہنچ کر اپنے ساتھ تانگے والوں کو مزے لے کر سناتا تو اس کی ذہانت اور عقل مندی پر حیران رہ جاتا۔ ایک دن ٹانگا ہانکتے ہوئے اسے سواریوں کی گفتگو کے حوالے سے جدید انڈیا ایکٹ کے نفاذ کا علم ہوتا ہے، جو 1 اپریل 1935 کو نافذ ہونے والا تھا۔ ان کی گفتگو سے وہ یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ قانون بہت اچھا ہوگا اور ہندوستانیوں کی ذلت اور گوروں کے ظلم و تشدد کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ بے انتہا خوش ہوتا ہے، اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو یہ دل خوش کن خبر سناتا ہے۔ یوں دن گزرتے رہتے ہیں اور وہ بڑی شدت سے اور جوش ولولے کے ساتھ 1 اپریل کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ آخر کار مارچ کے 31 دن ختم ہو گئے اور 1 اپریل کی صبح نمودار ہوئی۔ منگو بے حد خوش ہے، اس کے خیال میں آج ذلت اور رسوائی کے خاتمے کا دن ہے، اور وہ صبح سویرے اپنا تانگا لے کر نکل کھڑا ہوتا ہے۔ کچھ دیر یوں ہی ادھر ادھر تانگا دوڑاتا رہا۔ آخر اسے مال روڈ سے چھاؤنی کی ایک سواری مل گئی۔ منگو ابھی اپنے نئے قانون کو نہیں دیکھ سکا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اسے چھاؤنی سے نئے قانون کی خبر ملے گی۔ چھاؤنی سے واپسی پر اس کی رفتار بہت سست تھی۔ وہ دل ہی دل میں نئے قانون کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کسی سواری نے اسے بلایا ہے۔ پیچھے پلٹ کر دیکھنے سے اسے سڑک کے اس طرف دور بجلی کے کھمبے کے پاس ایک گورا کھڑا دکھائی دیا، جو اسے ہاتھ کے اشارے سے بلا رہا تھا۔ پہلے تو اس نے ناگواری کا اظہار کیا، مگر اس خیال سے کہ گورے کے پیسے کیوں چھوڑے جائیں، اس نے ادھر کا رخ کیا۔ دونوں کا آمنا سامنا ہوا اور مختصر مکالمے کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، اور منگو کو یاد آ گیا کہ یہ وہی گورا ہے جس نے 1 سال قبل اس کی بے عزتی کی تھی اور اسے مارا تھا۔ انتقام کی آگ اس کے سینے میں بھڑک اٹھی۔ آج تو نئے قانون کا دن ہے، ڈر کائے کا تھا؟ منگو نے بڑی حقارت سے گورے کو مخاطب کر کے پوچھا کہ وہ کہاں جائے گا، اور جب گورے نے کہا منڈی، تو اس نے کرایہ 5 روپے بتائے، جس پر ناراض ہو گیا اور چھڑی کے کنارے سے اسے ٹہوکا دیتے ہوئے نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ چھڑی کا منگو کے جسم سے لگنا تھا کہ وہ غصے سے بے قابو ہو گیا اور نیچے اتر کر گورے کو بڑی بری طرح پیٹنے لگا، اور ساتھ ہی کہتا جاتا تھا، 1 اپریل کو بھی وہی اکڑ فون، 1 اپریل کو بھی وہی اکڑ فون، اب ہمارا راج ہے بچہ۔ گورا پہلے تو کھڑا پٹتا رہا، پھر مار کی برداشت نہ رہی تو واویلا مچانے لگا۔ لوگ جمع ہو گئے، پولیس کے 2 سپاہی کو پکڑ کر تھانے لے گئے۔ راستے میں اور تھانے کے اندر کمرے میں وہ نیا قانون چلاتا رہا، مگر کسی نے ایک نہ سنی۔ نیا قانون کیا بک رہا ہے، وہ قانون وہی پرانا ہے، اور اس کو حوالات میں بند کر دیا۔ قانون نیا تھا، مگر آقا تو وہی پرانے تھے۔ بقول فیض احمد فیض،
نثار میں تیری گلیوں کے، اے وطن کے جہاں جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کر چلے جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، مجھے نظر چرا کے چلے جسم و جاں بچا کے چلے۔ اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا نیا قانون کا خلاصہ۔ امید ہے کہ آپ کو